अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 19 तारीख़ है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, अस्पताल मुंतकली का मामला, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और इनके ओहदेदारान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, फिपड़ी फा है। और आपको पता है क्या टाट है, ये आपको सब पता है। और इस वक्त हालत यह है कि शायद दुनिया की वाहिद ये हुकूमत होगी जिसके अंदर मौजूद ओहदेदारान एक ऐसे शख्स जिनके सेहत का मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका है, उसको अस्पताल भेजने के मामले के ऊपर शदीद मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भोंपू टाउट हैं जो कल से ये बयानियां बना रहे थे कि हुकूमत ने अदालत के अंदर तो किसी किस्म की मुखालफत की ही नहीं है। अब कल रात या आज दिन में किसी भी वक्त खान साहब को अडियाला से अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया था, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक 2 रोज के अंदर अंदर। लेकिन इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है वो मैं आपके सामने कुछ देर बाद शेयर करने लगा हूं। कुछ सिक्योरिटी जो खदशात हैं उसके ऊपर भी रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स के मामलात के ऊपर भी रिपोर्टर्स बोल रहे हैं। और आपको पता है मुनीफ फारूक जैसे भाई जो है हमारे, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। उसकी कहानी क्या है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो वो जिनकी जुमले थे कि अब आप रोएं, चीखें, पिटें, उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊँ करके एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन अब मामला उनके हाथ से बाहर निकल चुका है। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। लेकिन ज़रा जो सिक्योरिटी मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसके ऊपर ज़रूर बात सुन लीजिएगा। ये सिद्दीक साजिद साहब रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने शिफा इंटरनेशनल के बाहर मीडिया समेत यूट्यूबर्स की मौजूदगी इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दी है। ये इनकी खबर है। अब इनकी खबर को मद्देनजर रखते हुए खबर मैं आपको देख रहा हूं कि इनकी नकलो हरकत से मुताल्लिक खबरें सामने आने पर उनकी सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो सकते हैं और ये अदालत के फैसले की भी खिलाफ वर्जी मुबैना तौर पर हो सकती है, जिसमें उन्होंने मरीज से मुताल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात अफशा करने से मना कर दिया। अब लेटेस्ट ये है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, ये दोनों जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब ज़रा आ जाते हैं, ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल क्यों नहीं मुंतकिल किया गया? खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत में पटिशन दायर कर दी है। आ जाते हैं जी अब हुकूमत की जानिब। ये शायद दुनिया में मौजूद सियासतदानों की पहली क़यादत होगी। वैसे तो बचे नहीं है कोई इनमें से। 17 सीटों पर जो अवाम के, यानी 26 करोड़ अवाम के सरों के ऊपर मुसल्लत ये जो मलबा है, वो इसी तरह की अखलाक बाख्ता एक्टिविटीज़ ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इंतहाई हेस्ट के अंदर, इंतहाई जल्दबाजी में, बगैर माइक लगाए, बगैर फ्रेम सीधा किए एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर दिया। और वो ये था कि गवर्नमेंट विल नॉट लेट इमरान खान ट्रीटमेंट एंड शिफा इंटरनेशनल। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ का वीडियो स्टेटमेंट था कि गवर्नमेंट कभी भी इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में नहीं होने देगी। जब भी मुंतकिल होना होता है सरकारी अस्पताल में मुंतकिल होना होता है। और इसके बाद जो इमरान खान साहब का ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको रिव्यू पिटीशन के साथ आगे ले जाया जाएगा। ये जनाबे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अब आप भेजते जाएं इनके ऊपर जितनी भेज सकते हैं मोहब्बतें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के ऊपर हमारे दोस्त इमरान रियाज खान कहते हैं कि हुकूमत ने इमरान खान के अस्पताल इलाज मुखालफत करके बहुत छोटेपन का सबूत दिया है। अच्छा, अब जो असल हुकूमत है, असल हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट अभी अभी आया। वो कहते हैं कि अदालत के फैसले पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुमकिन नुकसानात का जिम्मेदार वही होंगे जो अदालती फैसले के खिलाफ आएंगे। ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं।
ملک کے معروف قانون دان ہیں میاں علی اشفاق صاحب, کئی کیسز میں میرا بھی انہوں نے ساتھ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتال سے سرکاری اسپتال والا جو منترا ہے منتقلی کا, مقصد آنے والے وقت میں ہونے والی ممکنہ مزید مخصوص پیش رفت کو زیادہ سے زیادہ سست روی کا شکار کرنا اور حکومت کی جانب سے پیچیدہ بنانا ہے. حکومتی پارٹیوں کو ہلکا سا پہلا جھٹکا آیا, ادھر سندھ میں نیب کارروائیوں کا آغاز اور یہاں معمولی سا ریلیف, اور رات کی نیندیں اور دن کا چین اجڑا سا جا رہا ہے. بس ابھی شروعات ہے, ابھی کافی وقت اور مزید کئی مشکلات یا مشکل مراحل باقی ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کیا اڈیالہ سے شفا اسپتال منتقل ہوئے ہیں؟ ابھی تک کے ذرائع کے مطابق نہیں ہوئے. ہونا ہے, بالکل ہونا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ گیم جتنی بھی ہے نا, یہ اس حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. ان کے پاس جتنا وقت تھا ان کو دیا گیا, اس کے بعد اب ان کے پاس بچتا کوئی نہیں ہے, ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن کوئی نہیں ہے. اب منیب فاروق جیسے اور حسن ایوب جیسے اور غریداؤں جیسے لوگ جتنے بھی ہیں, وہ بیٹھ کر کچھ بھی گھڑتے رہے. یاد رکھیے گا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں چلنا. بالکل مجھے وہ بشر زیدی کا ایک بڑا ہی زبردست جملہ یاد آیا ہے, ویسے وہ تضحیق آمیز, لیکن کیا کہیے, وہ کہتے ہیں نونیوں کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے جو 2021-22 میں انصافیوں کے ساتھ ہوا تھا. تو نونیوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور ان کے پھپڑی پھا ہے. اب ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کے علاوہ اب حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا سخت ہے, آرڈر بھی بڑا سخت ہے, اور آرڈر جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب حکومت کے جو عہدیداران ہیں, جس میں احسن اقبال صاحب ہیں, وہ مطلب آپ دانشور ہیں. آپ سے تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بازی مار لی ہے. کیا ہی زبردست بیان دیا انہوں نے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے. مطلب آپ کو تھوڑا سا تو لحاظ کر لینا چاہیے اپنی عمروں کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی آخری باری ہے, اور ابھی اگر یہ آپ کے ہاتھ سے یہ بساط چھنتی ہے تو آپ کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آنی ہے آپ کی زندگیوں میں. اس لیے آپ یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. وسیم بادامی کے شو میں یہ جناب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح تو قیدیوں کی پٹیشن کی ایک لائن لگ جائے گی, جو قیدی سرکاری یا جیل کے اسپتال میں ہوتا ہے وہ کہے گا کہ فلاں فلاں اسپتال بھیجیں. احسن اقبال مطلب یار وہ عام قیدی نہیں ہے, ایک تو فارمر پرائم منسٹر ہے, دوسرا آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے, اپوننٹ ہے, تیسرا آپ انسانی بنیادوں کے اوپر ہی دیکھ لیتے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ آپ نے کیا کیا, اور وہ بندہ صرف کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا. ان کے وکلا وہ تو چاہ ہی نہیں رہا کہ اس کا علاج ہو. اچھا, وسیم بادامی کہتے ہیں نہیں کرے گا سر, ایک نظیر ہے کہ ایک مجرم تو سیدھا اسپتال سے لندن بھیج دیا گیا تھا, کتنے قیدیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر احسن اقبال بولتے ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت سے پوچھیں, ان کی وزیر صحت یاسمین راشد تھی, انہوں نے ایسا کیا. وسیم بادامی کہتے ہیں لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ زیادتی کرتی تھی, اور ابھی آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں ریلیف دیا. تو اب آپ چیک کریں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ سے چھٹکارا اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ فی البدی کچھ کہہ جائیں, ذاتی مخالفت یا رنجش میں کچھ کہہ جائیں, بندہ صحت کے لیے مطلب التجا بھی نہیں کر رہا, اس کے وکلا کر رہے ہیں, اس کو ایک عدالت یہ ریلیف دے رہی ہے, بلکہ ان کو انصاف دے رہی ہے, بلکہ ان کو ان کا ڈیو رائٹ دے رہی ہے, اس کے اوپر بھی آپ واویلا کر رہے ہیں. تو سمجھیں کہ جب وہ جیل میں ہوگا تو آپ نے کیا کچھ کیا ہوگا. جب جیل میں ہوگا, آپ کی انڈر سپرویژن ہوگا, آپ کی حکومت کے زیر انتظام ہوگا, تو آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے, اس کو آپ ذرا امیجن کر لیجئے گا. اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بول لگتی ہو انتہائی معذرت, اور زیادہ بول لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اس سے پہلے ایک میسج ضرور دوں گا, یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے یوٹیوبرز ہیں نا, معذرت کے ساتھ چھوٹے موٹے, یار آپ اس مسئلے کو مزید گھمبیر نہ بنائیں. آپ سے گزارش ہے, جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو چھوٹے موٹے ویوز کے لیے, دیکھیں وہ محبت میں کرتے ہوں گے, لیکن کیونکہ کورٹ آرڈرز ہیں نا, بھلے کس طرح کے بھی ہیں, اس کو فالو کرنے کے لیے آپ یہ چھوٹی موٹی رپورٹنگ کرنا بند کر دیں یار. مطلب اس سے پہلے کہ یہ مسائل مزید گھمبیر ہوں, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. یہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ تحریری فیصلے کے 13ویں پیراگراف میں جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سزا یافتہ بھی ہو تو وہ انسانی سلوک کا مستحق ہے. جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ آپ کس اختیار کے تحت عمران خان کی فیملی کو ملاقات سے روک رہے تھے. عدالت نے حکومت پر کئی سوال اٹھائے ہیں اور 16 تاریخ کو اس کے جواب بھی مانگے ہیں کہ یہاں تک نوبت ہی کیوں آئی. اس فیصلے کے بعد مزید راہیں نکلیں گی. مثلاً کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ, آج کے فیصلے کے بعد ان کے لیے بھی ریلیف کی راہیں نکلیں گی. یہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں. بڑی اچھی بات, بڑی زبردست بات کی. یعنی 16 تک یہ گیج کیا جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ ٹیمپر گیج کیا جائے گا کہ اس مصلحتاً طبی معاملے کو سیاسی معاملہ تو نہیں بنایا جاتا. وہ ہو گیا تو میرے خیال میں راستے کھلتے چلے جائیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب
یہ کہتے ہیں اس پورے معاملے میں اگر کسی ایک شخص کو خصوصی طور پر سراہا جائے تو میرے خیال میں وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ شاید یہ نوجوان اتنے بڑے منصب یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, لیکن اس نے ایک نکاتی ایجنڈی یعنی عمران خان کا علاج شفا اسپتال میں کرانے میں کامیابی حاصل کر کے اپنی مسلسل جدوجہد سے مجھے غلط ثابت کر دیا. تو یہ سمجھیے نا کہ بھلے بیک ڈور ڈیولپمنٹ سے ہوا, بیک ڈور ٹاک سے ہوا, بھلے قانونی جنگ جیتنے سے ہوا یا انڈرسٹینڈنگ سے ہوا, خان صاحب کے لیے اگر ریلیف ہے تو اس کا مطلب ہے بندہ چھا گیا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اختیار ولی صاحب ان کی ابھی بانچیں بند ہی نہیں ہو رہی نا. یہ کہتے ہیں جیل رولز کے مطابق سزا یافتہ قیدی کو پرائیویٹ اسپتال سے علاج نہیں کروا سکتے. تو محمد مالک صاحب نے سوال کیا قانون میں تو سزا یافتہ قیدی کو لندن جانے کا بھی نہیں کہا گیا, 50 روپے کے مچل پہ بھیج دیا گیا. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں میڈیکل بورڈ بنے گا, بورڈ اگر کہے گا کہ ہمارے پاس سرکاری اسپتال میں یہ سہولت نہیں رہے گی تو آپ ان کو پرائیویٹ اسپتال میں رکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے کورٹ میں علاج کرانے سے اس کے متعلق کوئی مخالفت نہیں کی ہے. تو بھئی اب کیوں کر رہے ہو ٹی ویوں پر بیٹھ کر؟ اس کا مطلب ہے آپ کو خدشہ یا خطرہ تو ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ علاء الدین کہتے ہیں کہ عوام اور میڈیا کو شفا اسپتال سے دور رہنا چاہیے, جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ اپنے حلقوں میں کرنی چاہیے, اپنے جذبات کا اظہار سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں مگر شفا اسپتال جانے سے گریز کرنا چاہیے. ویری ایپٹلی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے جو یوٹیوبرز بھائی ہیں جو ویوز کے لیے جاتے ہیں, خدا کا واسطہ ابھی کچھ 1-2 مہینہ صبر کر لیں, جب وہ باہر آ جائے تو پھر کر لیجئے گا, ابھی نہ کریں. بہرحال ابھی جو اسپتال کی سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہے, اس سے امپریشن یہی ملتا ہے کہ خان صاحب کو وہاں لایا جائے گا. یہ منیر فاروق صاحب سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ رؤف کلاسرا کے شو میں بول رہے ہیں, سوال پوچھا گیا آپ خود وکیل ہیں, حکومت اس فیصلے کو کب تک ڈیلے کر سکتی ہے؟ جواب دیتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, کیا اس پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا تھا, بس تھوڑی کو بہت ہی جانیے. اب آپ یعنی ابھی تک نہیں مان رہے, یعنی عدالت کے فیصلے کے اوپر نون لیگ ماننا شروع ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی ماننا شروع ہو گئی ہے, یہ بھائی صاحبان نہیں مان رہے, تو آپ سمجھیں کہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں سسٹم جو ہے وہ بہرحال اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, صرف ایک شخص یا اس کا ادارہ, وہی اب ملک کا آئین, وہی ملک کا قانون, اسی کی زبان قانون, اسی کا فیصلہ قانون. اس طرح ملک کیسے چلے گا؟ لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے پھر لوڑ پہ گئی ہے کسی شاید ہی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ کامران شاہد کہتے ہیں میں چولستان میں گرین پاکستان دیکھنے گیا, وہاں مصنوعی نہروں سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کے بغیر, پیپلز پارٹی کے مزاحمت کے باوجود ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے ویک اپ کال دی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو. تو آپ سمجھیے کہ وہ چیزیں کس طرح ٹرن کر رہی ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. شاہ زیب خان زادہ شو میں طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے پر مٹھائی جلدی کھا لی, ان کو مٹھائی کھانے میں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا, اس فیصلے میں بہت سی خامیاں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی جو ججوں نے لکھا اس کو بہتر آپ کریں گے ہیں, اور باقی آپ کی پسند کا جب ہو جائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. قاسم سوری کہتے ہیں عمران خان کو تقریباً 10 ماہ سے مسلسل بدترین قید تنہائی میں رکھا گیا, اب ریلیف ملا ہے. میکسیمم کامنٹس اس پہ کریں گے. خواجہ سعد رفیق صاحب اچھے جملے دے رہے ہیں, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.